درد سہنے میں کمال رکھتی تھی، سوائے خود کے وہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ ہاں وہ نازوں سے پلی بابا کی لاڈلی گڑیا، جانے کیسے حوصلہ بے مثال رکھتی تھی۔ لب پہ لاتی نہ تھی کبھی حرف شکایت، وہ ویران آنکھوں میں ہاں لاکھوں سوال رکھتی تھی۔ آنکھ نم تھی لبوں پہ تھا تبسم اس کے، جانے کیسے وہ اتنا ضبط و کمال رکھتی تھی۔ دل میں درد کا ایک سمندر لے کر، جانے آنسو کہاں سنبھال رکھتی تھی۔ بے چین شہر کی پرسکون لڑکی، رسم دنیا کا کتنا خیال رکھتی تھی۔ سودا کے چہرے پر پھیلے خوف نے زید کو بھی سامنے دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عین وقت پر بچت ہو گئی تھی۔ وہ سورج مکھی کے لان سے لگے ہوئے قد آور پودوں کی سمت کھڑا تھا، جہاں سے وہ باہر دیکھ سکتا تھا، مگر دوسری سمت سے کسی کے دیکھ لینے کا اہتمام نہ تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے مزید دور ہو گیا تھا۔ ارے بی بی، یہاں سے ہمیشہ کے لیے جانے میں تمہارے پاس صرف ایک ہفتہ باقی ہے، اور گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے، اور تمہاری یہ مٹر گشت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ عمرانہ قریب پہنچ کر اپنے مخصوص لہجے میں گویا ہوئی۔ سودا سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ زید کچھ فاصلے پر پودوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا اور اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھتی تو قیامت کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں تم سے مخاطب ہوں، کیا کر رہی ہوں یہاں؟ وہ میں موسم اچھا دیکھا تو لان میں آ گئی تھی۔ ان کی گھورتی نگاہوں نے گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ موسم اچھا دیکھا تو لان میں آ گئی تھی؟ اب یہاں سے جا رہی ہو، اس رہائش گاہ کو معاف کر دو۔ تمہاری ماں بھی شادی سے قبل اسی طرح ہر شے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی، اور نتیجہ کیا ہوا اس کی حسرت و نیت خرابی کا کہ شادی کے صرف 1.5 سال بعد ہی ہمیشہ کے لیے خود سے آئی ساتھ تمہارا بوجھ بھی اٹھا لائی تھی۔ ماں کی اس چھوٹی سوچ پر زید کی نگاہیں زمین پہ گڑ کر رہ گئی تھیں۔ اگر سودا کی رسوائی کا خوف نہ ہوتا تو وہ یوں چور بن کر کھڑا نہ ہوتا کہ وہ ان کی تنگ نظری و تنگ دستی سے واقف تھا۔ اگر انہیں یہاں اس کی موجودگی کا علم ہو جاتا تو وہ ابھی مہمانوں کے سامنے سودا کا تماشا بنانے میں دیر نہ لگاتی، جس طرح ابھی دل کی بھڑاس نکالنے میں مگن تھی۔ نیت اچھی لے کر جاؤ تاکہ تمہیں اپنے ماں کی طرح کوئی تحفہ ساتھ لانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ چلو اندر جاؤ یہاں سے، وہ نخوت سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی، جہاں ڈرائیور ان کا منتظر کھڑا تھا۔ سودا ان کے جاتے ہی تقریباً بھاگتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے مڑ کر شرمندہ کھڑے زید کو بھی نہ دیکھا تھا۔ کتیا کمینی عورت، میرے گھر تک پہنچ گئی، مجھے دھمکا کر گئی ہے۔ یہ سب اس حرام خور سراج کی سازش ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ برکھا کو یہاں لے کر آ گیا تھا کہ اس کا پیسہ مل جائے، لیکن میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں، 1 ٹکا بھی دے دوں تو اپنا نام بدل لوں گی۔ برکھا اور سراج کے جانے کے بعد اندر آ کر جہاں آرا تنہا بڑبڑا رہی تھی، روشن تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو مر جائے، تیری خوشیوں کو آگ لگ جائے، جس طرح تو مجھے برباد کر کے گئی ہے اسی طرح تو بھی برباد ہو جائے۔ خود وہاں مزے سے زندگی گزار رہی ہے اور یہاں مجھے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے پر مجبور کر گئی ہے۔ آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ 2 ٹکے کے لوگ مجھے دھمکا رہے ہیں، نیچ سمجھ رہے ہیں۔ کل تک جن لوگوں کی جرت نہ تھی میرے سامنے کھڑے ہونے کی، وہ مجھ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ برکھا اور سراج کے گٹھ جوڑ نے جہاں کو مشکل میں ڈال دیا تھا۔ حقیقت یہی تھی کہ اس وقت وہ تنہا اور کمزور ہو گئی تھی۔ لاکھ بگڑے تیوروں سے اپنی طاقت اور بہادری ثابت کرتی، مگر اس امر سے بخوبی واقف تھیں کہ وہ تنہا و بے بس و لاچار ہو گئی ہیں۔ برکھا ایک بڑا گروہ لے کر چلی تھی، اونچی اڑان تھی اس کی، جبکہ ان کا کوئی مددگار بھی نہ تھا۔ دوپہر شام میں ڈھلنے والی تھی اور شام میں ان سے ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ ملنے کا مقصد تھا برکھا کو انشرا کی ہوا لگتی، جو اب ناممکن تھا۔ انہوں نے انشرا کا سودا اس وقت برکھا سے کیا تھا جب وہ اپنے ناجائز وجود کا سن کر حواسوں سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنی کوئی خبر اور ہوش نہ تھا۔ وہ محض سانس لینا اپنی زندگی کو سمجھ رہی تھی، اور اب وہ پوری طرح سے زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وقت ہرن کی طرح قلانچے بھرتا آگے بھاگے جا رہا ہے۔ اگر مجھے شام سے رات ہوئی تو وہ برکھا کو لے کر پھر آ جائے گا، اور آ کر خالی ہاتھ جانا آسان نہ ہوگا اس کا۔ بالی اپنے کمرے سے نکلی اور انہیں پریشانی میں مبتلا دیکھ کر پوچھا، ماسی خیر تو ہے؟ یہ تنہا کس سے باتیں کر رہی ہو؟ کس سے باتیں کروں گی؟ کون دکھائی دے رہا ہے تجھے یہاں؟ جبھی تو پوچھ رہی ہوں، یہاں کوئی ہے بھی نہیں اور تم اکیلی باتیں کر رہی ہو۔ بالی کو وہ ایک عرصے بعد پریشان و متفکر نظر آئی تھی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، چائے لا، میں اتنی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں، مسز بیگ کے ہاں پارٹی میں جانا ہے۔
روز پارٹیوں میں جاتی ہو، ماسی دل نہیں بھرتا تمہارا؟ کیوں بھرے میرا دل، میں کوئی مردہ دل تھوڑا ہی ہوں تیری طرح۔ میں نے ہر عمر میں لائف انجوائے کرنا سیکھی ہے اور زندگی یہی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی برکھا سے کس طرح بات کرنی ہے۔ تمہارے اللہ اللہ کرنے کے دن ہے، انجوائے کرنے کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بالی کی زبان پھسل گئی تھی۔ اور تیری جوتے کھانے کی عمر ہے حرافہ، ابھی بھی تیرے برابر میں کھڑی ہوتی ہوں تو تیری چھوٹی بہن لگتی ہوں۔ غضب کی خود اعتمادی تھی۔ پھر میرے ساتھ نہ چلا کرو ماسی، کہیں لوگ رشتہ دینا نہ شروع کر دیں، بالی نے ہنستے ہوئے کہا جواباً، جہاں آرا نے پاؤں میں پہنی چپل کھینچ کے ماری تھی۔ گوٹے اور ستاروں سے مزین خوبصورت فراک، دوپٹہ اور پاجامہ بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، ساتھ ہی گوٹے کی جیولری سیٹ اور چوڑیاں رکھی تھیں۔ اچھی بار بار ان چیزوں کو اٹھا کر ستائشی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چندا بھی ماں کی طرح گردن اکڑائے سوٹ کو جانچ رہی تھی۔ دیکھنا کیسی واہ واہ ہوگی، کتنا شاندار سوٹ ہے، کون لے کر جاتا ہے اتنا قیمتی سوٹ؟ یہ تو سودا کی خوش قسمتی ہے جسے ہم جیسا سسرال ملا ہے۔ ممانی نے تیار نہ کروا لیا ہو سودا کا مائیوں کا سوٹ، اگر ایسا ہوا تو ہمارا سوٹ بیکار جائے گا۔ چندا نے میکرونی کھاتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ ایک چھوڑ 10 سوٹ بنوائے مگر سودا تو میرا دیا ہوا ہی سوٹ پہنے گی۔ میری بات رد کرنے کی ہمت کس میں ہے بھلا؟ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ مان پیارے وہاں آ گیا۔ ارے کیا ہوا بیٹا، تمہارے منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ انہیں پریشان و متفکر دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ دبئی سے بار بار کال آ رہی ہے، مجھے وہاں فوراً پہنچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ دبئی سے کال آ رہی ہے؟ دفعہ دور کر اسے، تو اس منحوس سے خوفزدہ کیوں رہتا ہے؟ حد ہوتی ہے بزدلی کی بھائی۔ انہوں نے اپنے لاپرواہ اور نڈر انداز میں تسلی و حوصلہ دیا۔ ممی وہ میرے پاس، بھاڑ میں گئے سب، یہ دیکھ سودا کے مائیوں کا سوٹ کیسا لگ رہا ہے، پورا مال چھان کر لائی ہوں، سب سے خوبصورت اور فینسی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سودا کا سوٹ ہے؟ سودا کے نام پر اس کا بجھا ہوا چہرہ کھل اٹھا، فوراً آگے بڑھ کر سوٹ دیکھنے لگا۔ یہ سوٹ سودا مائیوں پر زیب تن کرے گی ممی؟ ہاں، آج تک کسی نے یہ کلر نہیں پہنا مائیوں پر، میری بہو سب سے الگ اور پیاری لگے گی۔ وہ پان چباتے ہوئے کروفر سے گویا ہوئی۔ بہت عجیب چوائس ہے ممی آپ کی، آج تک کسی نے یہ کلر مائیوں پر نہیں زیب تن کیا ہوگا۔ آپ نکاح سے قبل ہی سودا کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ وائٹ کلر کا ڈریس اسے ذرا نہ بھایا تھا۔ لو بھائی، ممی صبح سے نکلی، سارا دن خوار ہو کر یہ سب لائی ہیں، اور جب سے لائی ہیں دیکھ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہی، اور آپ نے بنا کسی لحاظ و مروت کے ریجیکٹ کر دیا۔ چندا کو بھائی کی سودا کے لیے وارفتگی بالکل پسند نہ تھی، سو جل کر بولی، ٹھیک ہے چندا، پورے مال میں اوپر نیچے چکر لگا لگا کر میری ٹانگیں اکڑ کر رہ گئیں، خوب چھان پٹک کر کے پسند کیا، اور تم ہو کے باتیں سنا رہے ہو۔ وہی بات ہے کہ بہویں خواہ ہی بدنام ہوتی ہیں، آج کل بیٹے ہی ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اچھی بھی برا مان گئی تھی۔ پیارے میاں نے ماں اور بہن کے بگڑے ہوئے موڈ دیکھے اور پھر لجاجت بھرے لہجے میں گویا ہوا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، آپ خود ہی بتائیں، کبھی آپ نے کسی مائیوں پر اس طرح وائٹ سوٹ میں دیکھا ہے دلہن کو؟ نہیں دیکھا، تبھی تو یہ کلر لائی ہوں تاکہ میری بہو سب سے جدا لگے۔ ساریہ کے والدین ورلڈ ٹور کے بعد واپس آ گئے تھے۔ اس کے والد تنویر اور ماں سمرا کی دلی خواہش تھی کہ نوفل اور ساریہ کو شادی کے بندھن میں بندھے دیکھیں، اور پھر وہ اسی مقصد کے تحت تو اسے یہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ ساریہ نوفل کو اپنی محبت سے اسیر کر لے گی، بیٹی کے حسن و ذہانت پر انہیں ازحد یقین تھا، لیکن نوفل کی سرد مہری اور انکار نے ان کے خوابوں کو آگ لگا دی تھی۔ ساریہ ماں کو ہر بات سے آگاہ رکھے ہوئے تھی، اور ساریہ کا ایک بار نہیں بار بار ریجیکٹ ہونا تنویر اور سمرا کو سخت برا لگا تھا۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے یوسف صاحب سے گلہ کیا، اتنے روشن خیال اور سمجھدار ہونے کے باوجود آپ مجھ سے کس طرح یہ توقع کر سکتے ہیں کہ میں نوفل کو پریشرائز کروں ساریہ سے شادی کے لیے؟ یوسف صاحب نے ان کے اصرار پر حیرانی سے کہا، آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بھائی صاحب، نوفل آپ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ سمرا منہ بنا کر گویا ہوئی۔ وہ اس وقت سٹنگ روم میں بیٹھے تھے، ساریہ بھی وہاں موجود تھی، اور زرقا بیگم یوسف صاحب کے قریب کچھ متفکر انداز میں بیٹھی تھیں۔ سینٹر ٹیبل پر سافٹ ڈرنکس کے علاوہ دیگر لوازمات بھی موجود تھے، مگر انہوں نے پانی تک پینے سے انکار کر دیا تھا، اصرار کے باوجود کسی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ بھابھی آپ کی بات درست ہے، نوفل میری بات سے انکار نہیں کرتا، میرے اور زرقا کے ہونٹوں سے نکلنے والی ہر بات اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، مگر شادی ایک ایسا تعلق اور رشتہ ہے جو دل اور مرضی کا تابع ہوتا ہے۔ ہم کس طرح سے اسے فورس کر سکتے ہیں ایسے بندھن کو باندھنے کے لیے جس میں اس کی خوشی و ورزی شامل نہ ہو؟ اگر ساریہ کی جگہ آپ کی کوئی اور بیٹی ہوتی
تو پھر بھی آپ یہی دلیل دیتے، میری بیٹی؟ ان کے دل کے زخم کو پھر چیرا لگا تھا۔ ہاں آپ کی بیٹی ہوتی تو پھر آپ نوفل کی مرضی و خوشی کو ہی ملحوظ خاطر رکھتے، ذرا اپنی نہ چلاتے، اسے فورس نہ کرتے۔ تنویر نے بھی بیوی کا ساتھ دیتے ہوئے سوال کیا۔ ساریہ بھی ہماری ہی بیٹی ہے، جو فیصلہ ساریہ کے لیے ہوا ہے وہی فیصلہ تب بھی ہوتا۔ زبردستی بیٹیاں مسلط نہیں کی جاتی کسی پر بھی۔ میری انا کا مسئلہ ہے اب تو، اگر نوفل نے میری بیٹی سے شادی نہیں کی تو پھر وہ کسی اور سے بھی شادی کرنے کے لائق نہیں رہے گا۔ کسی طوفان کی مانند وہ بپھرے ہوئے تھے اور اس طرف آتا نوفل ان کی دھمکی سن چکا تھا۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ دھیمے اور سرد لہجے میں گویا ہوا۔ اسے دیکھ کر ساریہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی، چہرے کے رنگ سمرا اور تنویر کے بھی اڑ گئے تھے، مگر یوسف صاحب اور زرخا بیگم کی موجودگی ان کے لیے ڈھارس بن گئی تھی۔ وہ اسی طرح اکڑی گردن سے بولے، تم نے میری بیٹی کی محبت کی انسلٹ کی، اسے ٹھکرایا شادی سے انکار کر کے۔ تمہیں کیا معلوم میری بیٹی ٹھکرائے جانے کے تذلیل کتنی شدید ہوتی ہے؟ تمہاری کوئی بہن ہوتی نا، پھر تمہیں اس درد کا احساس ہوتا جس تکلیف سے تم نے ہمیں اور ہماری بیٹی کو دوچار کیا ہے۔ میں نے کب وعدے کیے تھے آپ سے اور آپ کی بیٹی سے شادی کے؟ اس کے نرم لہجے میں سرد مہری اور ناپسندیدگی شدت سے عیاں تھی، جو ان تینوں کو اذیت سے دوچار کر گئی تھی۔ زرخا بیگم نے کچھ کہنا چاہا، مگر انہیں یوسف صاحب نے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ دراصل یہ معاملہ شہوانہ کے حوالے سے اہمیت کا حامل تھا۔ تنویر اور نوفل کا جو تعلق تھا وہ ماموں اور بھانجے کا تھا۔ اگر شہوانہ اچھی و باوفا عورت ہوتی تو ان کا رشتہ بہت مضبوط و خوبصورت ہونا تھا۔ وعدوں کی ضرورت بھی کیا تھی؟ میری بہن کے بیٹے ہو، میرا پورا حق ہے تم پر۔ ساریہ ایک خوبصورت اور ہر لحاظ سے مکمل لڑکی ہے، میری بیٹی کو کوئی رشتوں کی کمی نہیں۔ ہزاروں لوگ میری بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں شہوانہ کی بے عقلی کی وجہ سے جو ہمارے خاندانوں میں خلیج حائل ہوئی ہے، اس خلیج کو ساریہ یہاں کی بہو بن کر دور کرے۔ خاوند کی بات کاٹ کر سمرا نے بات سنبھالی، بس کیا کریں، شہوانہ سے بھی بے عقلی ہو گئی تھی۔ بے عقلی نہیں، بدچلنی کہیں، بد کردار اور بے حیا کہیں۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ گڈ، ویری گڈ، تنویر نے طنزیہ تالیاں بجائی۔ بد چلن، بد کردار، بے حیا، جس عورت کو کہہ رہے ہو وہ بدقسمتی سے تمہاری ماں ہے، ایک ایسی عورت جس کی اولاد کہلا کر تم خود کو کس بنا پر نیک و شریف اور باکردار ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تنویر بھائی، آپ مہمان بن کر آئے ہیں اور آداب میزبانی نے میرا دامن تھاما ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کی کڑوی باتیں مجھے لحاظ و مروت سے بے بہرا کر دیں اور میں وہ کر بیٹھوں جو ہمارے درمیان نئے تنازعات کو جنم دے۔ بہتر ہوگا تحمل و بردباری کا مظاہرہ کریں۔ خاصی دیر سے صبر و برداشت کا دامن تھامے یوسف صاحب کھڑے ہو کر گویا ہوئے۔ ان کے ساتھ ہی سب کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے کیسا تحمل، کیسی بردباری، اس لڑکے نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ کیسی باتیں کر رہے اپنی ماں کے حوالے سے؟ کوئی بیٹا اس قدر بے غیرت بھی ہو سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بات کو طول دینے کی ٹھان چکے تھے، سو کف اڑاتے ہوئے بولے، بھائی صاحب، جب ماں بے غیرتی اور بے شرمی کو شعار بنا کر بیٹے کی موجودگی میں بھی ناجائز تعلقات رکھے تو کون غیرت مند بیٹا ایسی ماں کو ماں کہے گا؟ کس طرح وہ عزت کرے گا؟ زرخا بیگم بھی نوفل پر بے جواز حملے و برداشت نہیں کر سکی۔ آپ لوگ ابھی اور اسی وقت تشریف لے جا سکتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو لمحہ برد بھی برداشت نہیں کروں گی جو میرے بیٹے پر بلا وجہ انگلی اٹھائیں۔ زرخا بیگم نے سخت لہجے میں ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر نوفل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے پروقار انداز میں چلی گئیں۔ ڈیڈی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ ان کے جاتے ہی ساریہ روتے ہوئے ضدی انداز میں گویا ہوئی۔ ساریہ بھی بریو، یہ بات تو پتھر کی لکیر بن گئی ہے۔ اگر وہ بدبخت تمہارا نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہری اپ۔ وہ تینوں وہاں سے نکل گئے۔ وہاں تنہا کھڑے یوسف صاحب سوچ رہے تھے، اکرما نے ایک غلط عورت کا انتخاب کیا تھا اور اس غلط عورت کی غلطیاں نسلوں کو بھگتنی پڑی تھی۔ سو نائس آف یو، آپ نے مائدہ کی سیکنڈ مدر کو ایکسیپٹ کر کے اپنے گریٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ ہر کوئی آپ کی طرح پولائٹ نہیں ہوتا آنٹی۔ جنید کی نگاہوں اور لہجے میں پرستائش توصیف تھی۔ عمرانہ اور زید شادی کا انویٹیشن دینے وہاں آئے تھے اور زید نے ہی نپتولے انداز میں عروسہ کی آمد کا بتا دیا تھا، جس کو سن کر جنید اور اس کی دادی خاموش تھے۔ ریلی عمرانہ، آپ نے بہت کھلے اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں آپ کی اعلیٰ ظرفی سے بے حد متاثر ہوں۔ عورت اگر اپنی انا و جذبات پر دسترس حاصل کر لے تو عزت و توقیر کی معراج حاصل کر لیتی ہے، اور عورت کی اہلیت ثابت ہوتی ہی یہاں پر ہے۔ جنید کی دادی نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنائیت سے کہا۔ عمرانہ جواباً خاموش ہوتے ہوئے داماد اور دادی کی تعریفی و ستائشی جملوں نے ان کے
فخر و انبساط پیدا کر دیا تھا۔ مائدہ کی باتیں بالکل صحیح ثابت ہو رہی تھیں، ابھی وہ چڑیل گھر آئی نہیں تھی اور میری واہ واہ ہونے لگی ہے۔ بعد میں مزید مجھے سراہا جائے گا اور پھر میں عروہ کو بتاؤں گی کہ میں کتنے بڑے دل کی مالک ہوں۔ وہ تصور میں عروہ کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر مخاطب تھیں، جبکہ دادی ان کے خیالوں سے بے خبر کہہ رہی تھیں، میں جانتی ہوں ایک عورت کے لیے سوکن کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے، پل میں مرنا اور پل میں جینا ہوتا ہے۔ آپ ایک کڑے امتحان سے گزری ہیں۔ جی ہاں آنٹی، بچوں کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مرد کے لیے آسان ہوتا ہے دوسری بیوی لانا، اور عورت جب ماں بنتی ہے پھر بس ماں ہی بن کر رہ جاتی ہے، اپنے بچوں کے علاوہ پھر کہاں جا سکتی ہے۔ بیٹی کا سسرال تھا، اس نزاکت کو جانتے ہوئے انہوں نے بھی بھرم قائم رکھنے کے لیے سلجھے ہوئے پروقار لہجے میں کہا، عورت کو ماں کا درجہ دے کر اس کے قدموں کے نیچے جنت اسی لیے تو رکھی گئی ہے کہ ماں سے بڑھ کر اولاد کی خیر خواہی میں کہیں باپ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ دونوں خواتین گفتگو میں مصروف تھیں۔ جنید ملازمہ کو چائے اور سنیکس تیار کر کے لانے کی ہدایت کر کے گیا تو زید آفس سے آنے والی کال سننے باہر لان میں چلا آیا۔ جنید بھی وہیں چلا آیا۔ بہت بدلے ہوئے اور خاصے کمزور دکھائی دے رہے ہو، خیریت تو رہی نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حسب عادت وہ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے بعد متفکرانہ انداز میں گویا ہوا۔ ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوگا؟ اس نے سرد مہری سے کہا۔ میری دعا ہے تمہیں کبھی کچھ نہ ہو۔ اس کے روڈ لہجے نے جنید کو کچھ لمحے کے لیے خاموش کر دیا تھا، لیکن وہ جنید ہی کیا جو خاموش رہ جائے۔ تم نے معاف نہیں کیا ہے ابھی تک مجھے، حالانکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ مائدہ کے بعد کوئی اور لڑکی میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ اب تم ہی بتاؤ کس طرح تمہیں یقین دلاؤں؟ بتاؤں کہ تم پہلے کی طرح مجھ سے محبت کرنے لگو؟ معافی اور خفگی کا کیا سوال ہے جنید؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح ہمارے درمیان فاصلے نہ آتے، ہم دوست بن کر اجنبی نہ بنے ہوتے۔ میں بے حد شرمندہ ہوں، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، پھر بھی نہ جانے کس طرح یہ سب ہو گیا۔ زید نے اس کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ شرمندگی و ندامت اس کی سچائی کی گواہ تھی۔ اس وقت وہ پہلے والے جنید سے بالکل مختلف و جدا دکھائی دے رہا تھا، رنجیدہ، ذمہ دار، قابل اعتبار۔ پلیز صاف کر لو دل کو میری طرف سے، تمہارے بغیر زندگی دوستی کے رنگ سے خالی ہو گئی ہے۔ میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زید بخوبی جانتا تھا کہ اس معاملے میں تنہا جنید کی ہی نہیں، مائدہ کی بھی مرضی شامل تھی۔ خود اس کے انکار پر اس نے سنا تھا، وہ ممی سے اس کے رشتے پر حامی بھروانے کی خاطر دھمکی آمیز ضد کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ وہ بھی برابر کی شریک تھی۔ کچھ عرصہ ناراضگی کے بعد وہ مائدہ کو معاف کر چکا تھا، پھر جنید کو کس بنا پر مسلسل سزا دے رہا تھا؟ اگر اس نے قدم بڑھایا ہے تو پیچھے مائدہ بھی نہیں ہٹی تھی۔ یہ سچ ہے، میرا دل تمہاری طرف سے بدگمانیوں کبیدگیوں کی کثافت سے اٹا ہوا ہے۔ تم نے کن چھری سے میری دوستی کے اعتبار کو گھائل کیا ہے، مگر میں جانتا ہوں اس چھری پر صرف تمہارا ہی ہاتھ نہ تھا۔ شاید میں یہ سمجھنا بھول گیا تھا کہ تمہارے ساتھ مائدہ بھی شامل تھی۔ اگر وہ شامل نہ ہوتی تو آج ہم دونوں میں سے ایک زندہ نہ ہوتا، میں تمہیں مار دیتا یا تم مجھے۔ ایک عرصے بعد اس کے لبوں پر ایسی روشن مسکراہٹ ابھری تھی کہ جس کی روشنی جنید کے قلب کو منور کرتی چلی گئی تھی۔ انشی، تم نے کیا نوٹ کیا ہے؟ ماسی ان دنوں کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہی ہیں۔ واچ مین کو بھی ہدایت دے رکھی ہے کہ کسی غیر متعلقہ فرد کو گیٹ پر گاڑی بھی پارک کرنے نہ دے۔ بالی اس کے بالوں میں برش کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ اس کے لہجے میں تفکر و بے چینی تھی، جبکہ انشرہ اطمینان سے گویا ہوئی۔ جھگڑا کر لیا ہوگا پھر کسی سے، نانو کی عادت تو تم جانتی ہو، جب تک کسی سے نہ لڑ لیں انہیں سکون کہاں ملتا ہے۔ تم فکر مت کرو۔ بات فکر کرنے کی ہے انشی، ماسی کو اتنا پریشان میں نے اس وقت بھی نہیں دیکھا تھا جب تم ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر رہ گئی تھی۔ اب ان کی پریشانی کا کیا راز ہے؟ لیکن کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ ایسی بات ہے تو تم نے ان سے پوچھا کیوں نہیں؟ تم سے تو وہ کوئی بات نہیں چھپاتی، پوچھ کر دیکھ لو کیا مسئلہ ہے۔ میں خود عاقف اور بابر بھائی کے جانے سے فکر مند ہوں۔ ان کی غیر موجودگی میں نفل سے ملاقات کی کوئی لائن ہی نہیں مل رہی، اور اس سے نہ ملنے کا مطلب ہے انتقام کو خواب سمجھ کر بھول جاؤں۔ وہ آج کل اس پریشانی میں مبتلا تھی۔ پل میں تولا پل میں ماشا بننے والا وہ شخص بدلے کی آگ سے دور جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ اتنا عرصہ تمہیں اس سے ملتے ہوئے ہو گیا ہے، اور ابھی تم دونوں کے تعلقات اس قدر مضبوط نہیں ہوئے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کسی کا سہارا لینا ضروری ہے۔ وہ اس کے بال باندھ کر سامنے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بتایا تو تھا تمہیں کہ وہ بہت عجیب آدمی ہے، سیدھا چلتے چلتے پٹری سے اتر جاتا ہے،
انکلز کے معاملے میں بے حد سخت دل ہے، یہ تم جانتی ہو۔ وہ صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ وہ لڑکیوں کے معاملے میں اتنے سڑیل کیوں ہیں؟ کیا کسی نے محبت میں دھوکہ دیا ہے انہیں؟ عموماً لڑکے ایک لڑکی کی بے وفائی کا بدلہ دوسری لڑکیوں سے لینا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، شاید ایسا ہو سکتا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ عاقفہ بتا رہی تھی اس کا کوئی فیملی میٹر ہے، اس کے پیرنٹس کے مابین کوئی مس انڈرسٹینڈنگ تھی یا کسی اور ہی افیئرز نے اس بندے کو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنا دیا ہے۔ کبھی سوجی کا حلوہ ثابت ہوتا ہے، کبھی سوہن حلوہ۔ ہا ہا ہا، حلووں کی بھی کیا خوب کہی تم نے، واہ! وہ ہنس دی تھی۔ وہ تو حلوہ ہے تمہارے لیے اور تم اس کے لیے کیا ثابت ہوگی؟ اس کے حلق میں پھنسی ہڈی جو اس کی جان لے کر چھوڑے گی۔ اس کی مسکراہٹ اتنی خوفناک تھی کہ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ایسی باتیں تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی انشی۔ ضروری نہیں ہے منہ ہر بات اچھی ہی نکلے۔ اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے اور بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کسی کی برائی کی سزا کسی بے قصور کو دینا ظلم و بے رحمی ہے انشی۔ تم یہ بات کہہ سکتی ہو، بلکہ ہر کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے جو میری طرح اس آگ میں جل نہیں رہا، کیونکہ دوسروں کو نصیحت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ وہ اپنی ذات کی نفی کیے جانے کے درد میں مبتلا تھی۔ تمہارا اور میرا دکھ ایک سا ہے۔ میرے ناکارہ وجود کو کچرا سمجھ کر کچرے میں ہی پھینک دیا گیا اور میں اپنے پیدا کرنے والوں سے نا واقف ہوں۔ تم اس معاملے میں خوش نصیب ہو کہ تمہیں اپنی جڑوں کی خبر تو ہے۔ بالی بھی رد کیے جانے کا درد لے کر جی رہی تھی۔ خوش نصیب ہوں؟ لعنت بھیجتی ہوں ایسی خوش نصیبی پر جو ہر وقت رد کیے جانے کے دکھ میں مبتلا رکھے انسان کو، جو نہ سکون سے جی سکے اور نہ مر سکے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر کبیدگی تھی۔ بالی نے اس کی طرف دیکھا اور سرد آ بھری۔ اس کا مزاج بالکل ہی بدل گیا تھا۔ آگہی ایک اذیت ہے، ایک کرب مسلسل ہے۔ جو اس کا شکار بنتا ہے وہ مرغ بسمل کی مانند تڑپتا ہی رہتا ہے۔ تم نانو سے معلوم کرو کیا پرابلم ہے ان کو، مجھے تو وہ کبھی نہیں بتائیں گی کچھ بھی۔ انشرا کو بھی اپنے رویے کی تلخی کا احساس ہوا تو وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ ابھی وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، اب تو چلی بھی گئی ہوں گی۔ میرا موڈ چائے کا ہے، تمہارے لیے بھی لاؤں؟ بالی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عاقفہ نے بھی چائے کی لت لگا دی ہے مجھے۔ ایک کام کرو، دونوں مل کے چائے بناتے ہیں۔ اچھا ہے، کوئی تو اچھی عادت عاقفہ نے ڈالی۔ میں تو کہتی ہوں اس کی طرح ہی تمہیں بھی کسی سے محبت ہو جائے اور تمہیں معلوم ہو زندگی فضول بدلے کی نظر کرنا حماقت ہے۔ برکھا کے تیور پوری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ جہاں آرا ابھی تک نہیں پہنچی تھی، وقت کی پابندی میں دونوں ہی یکساں تھیں۔ گھڑی کی سوئیاں اپنے مقام پر پہنچنے میں سست ہو چکی تھیں، مگر وہ وقت پر ہی پہنچنے کی عادی تھی۔ ارے میڈم، بار بار یہ گھڑیاں کو کیا دیکھ رہی ہو؟ جہاں آرا اس گھڑیال سے برآمد تھوڑی ہوگی، وہ گھڑیال کی ٹن 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 نہیں ہے، جیتی جاگتی گھاگ بڑھیا ہے۔ سراج نے بے تابی سے بار بار وال کلاک گھورتی برکھا سے ہنس کر کہا۔ میں جانتی ہوں وہ وقت کی بہت پابند ہے اور اپنی کہی گئی بات سے بھی مکرتی نہیں، مگر اس وقت اس کے نہ آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ دن بیت گئے میڈم جب جہاں آرا کا طوطی ہر طرف بولتا تھا، تب وہ وقت کی بھی پابند تھی اور زبان کی بھی پکی تھی۔ اب اس نقار خانے میں الو بھی نہیں بولتے، وہ وعدے کرنے اور نبھانے کے لائق ہی نہیں رہی۔ سراج نے دیا سلائی دکھائی اور برکھا پہلے ہی بھس بنی ہوئی تھی۔ میں اسے وعدہ خلافی کا مزہ ایسا چکھاؤں گی کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھے گی، یہ گھی ٹیڑھی انگلیوں سے بھی نہیں نکلے گا۔ میری مانو تو ڈبہ ہی کاٹ ڈالو، کیوں انگلیاں خراب کرتی ہو؟ اس کے لہجے میں معنی خیزی سی۔ سراج کٹنے، تجھ نمک حرام سے ایسی ہی لگائی بجھائی کی امید تھی۔ تو جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں تھوکتا ہے بذات۔ جہاں آرا اس کی باتیں سنتی آ رہی تھیں، اندر آ کر اس سے بگڑے لہجے میں مخاطب ہوئیں۔ تنہا آئی ہو؟ برکھا حیرانی سے اس کی طرف دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ کیا بارات لے کر آتی؟ اس کے لہجے میں تیکھا پن تھا۔ ہاں، ہمارے ہاں بارات لانے کا رواج کہاں ہے، تم بھول گئی ہو شاید۔ دیر کیسے ہو گئی آپا؟ تم دیر کرنے والی تو نہیں ہو؟ سراج نے پوچھا۔ کراچی کی ٹریفک کا حال تمہیں معلوم نہیں ہے؟ لگتا ہے پوری دنیا ہی آج کراچی میں بس گئی ہے۔ ایک ہجوم بے قرار ہے جو ہمہ وقت دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو جہاں آرا، یہاں دن و رات کی کوئی قید نہیں۔ آؤ بیٹھو، نہ کھڑے کھڑے کیا باتیں کرو گی؟ برکھا کا موڈ درست ہو گیا تھا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، تمہاری رقم واپس کرنے آئی ہوں۔ رقم لو اور میری جان چھوڑو۔ وہ بیگ کھولتی ہوئی غصے سے گویا ہوئی۔ ارے یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا آپا؟ اور رقم کی واپسی؟ اللہ اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سراج مارے حیرت کے دونوں ہاتھوں سے اپنے گال پیٹنے لگا۔ چپ کر جا سراج، اور تم بھی بیگ بند کرو، مجھے رقم نہیں
لڑکی چاہیے۔ برکھا نے سراج کو ڈپٹ کر ان سے سنجیدگی سے کہا، لڑکی ملنا اب ممکن نہیں۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی تھی۔ ناممکن لفظ میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پہلے نہیں رکھتا ہوگا۔ ان کا تنفس بے قابو ہوا۔ بات کو مت الجھاؤ، یہ رقم پکڑو اور کسی دوسری لڑکی کا بندوبست کر لو۔ کسی دوسری اور تیسری لڑکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس لڑکی کی خاطر یہاں آئی ہوں۔ سراج نے اس کی خوبصورتی اور ناقص حسن کے ایسے خواب دکھائے ہیں کہ میں اب اس کے حصول سے دستبردار ہونے کو سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں تمہیں کچھ ٹائم دے رہی ہوں، اپنی مرضی سے انشرا کو یہاں چھوڑ جاؤ بس۔ ساریہ اور اس کے والدین ہوٹل آ گئے تھے۔ تنویر ایک کینہ پرور اور کم ظرف ذہنیت کے مالک انسان تھے۔ نوفل کے انکار کو انہوں نے اپنی بے عزتی اور انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ساریہ نے بھی رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح نوفل کو بھولنے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی وہ یہاں سے جانے کو راضی تھی۔ سمرا اور تنویر اسے سمجھا کر تھک چکے تھے، پر وہ کسی کی سننے کو تیار ہی نہ تھی۔ لاریب کو جب ان کے جانے کی خبر ملی تو وہ ساریہ کو کال کر کے ہوٹل چلا آیا اور جہاں ان سے گفتگو کے دوران خوب نمک مرچ لگا کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ دراصل وہ نوفل کی جانب سے دل میں بغض لیے بیٹھا تھا۔ اس دن سامیہ سے بدتمیزی کر کے دیکھ کر نوفل نے اس کی زبردست طریقے سے کلاس لی تھی اور وہی خار وہ دل میں دبائے بیٹھا تھا۔ اب اس کے ہم مزاج لوگ مل گئے تھے سو خوب محفل جم گئی تھی۔ مجھے از حد افسوس ہے، نوفل کی وجہ سے آپ لوگوں کو وہاں سے آنا پڑا۔ وہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے، گھر والوں کی نگاہوں میں اس کی بہت ویلیو ہے، سب اس کی مرضی پر چلتے ہیں، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کل تک میں اپنا داماد سمجھ کر اس کی ہٹ دھرمی اور خاموشی کو برداشت کرتا رہا تھا، مگر اب میں اس سے کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہوں، جس کی وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ تنویر گردن اکڑا کر سخت لہجے میں گویا ہوا، بالکل بالکل انکل، اسے رعایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے بغض آمیز دل میں مسرت کی کرن روشن تھی۔ لیکن یہ سب کرنے سے کیا ہوگا ڈیڈی؟ ساریہ نے پوچھا۔ اسے معلوم تو ہوگا کس کی بیٹی کے دل کو توڑا ہے اس نے، لیکن میرا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوگا نا۔ وہ تو میرا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ میرا نہیں ہوگا تو یہ مار پیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں نوفل کو۔ ساریہ بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ تم غلط کہہ رہی ہو ساریہ، ایسے کٹور اور بے رحم کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے۔ باہر غیر لڑکیوں سے دوستیاں کرتا ہے اور گھر میں نیک و شریف بن جاتا ہے۔ ساریہ کی لچک بالکل بھی لاریب کو نہ بھائی تھی۔ وہ تلمرا کر بولا، اور وہ بڑا بد نصیب ہے جو میری بچی کی سچی محبت کو ٹھکرا گیا۔ میری تو بد دعا ہے اسے کبھی سچی محبت نہ ملے۔ جس طرح میری بیٹی اس کی چاہت میں پاگل ہو رہی ہے، وہ بھی اسی طرح کسی کی محبت میں دیوانہ ہو کر مرے۔ سمرا بیٹی کی حالت دیکھ کر چاہل عورتوں کی طرح کوسنوں پر آ گئی تھی۔ مرے گا وہ، تم دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں اس کا۔ میری شرافت دیکھی ہے اس نے ابھی، میری بدمعاشی سے وہ بھی واقف ہی نہیں ہے۔ تنویر اپنی گھنی و لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے غر رہا ہے۔ ایسا نہ کہیں ڈیڈی، وہ مر گیا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی۔ ساریہ نے تڑپ کر باپ کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم انکل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی صحیح مت کرو۔ انکل جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ تمہیں ریجیکٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں انکل، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ساریہ کو دوست کہا ہے اور دوست کی انسلٹ میری بھی انسلٹ ہے۔ وہ 3 منزلہ عمارت بڑی خوبصورتی سے جگمگا رہی تھی۔ لان میں موجود درختوں اور پودوں پر بھی روشنیاں جگمگ کر رہی تھیں۔ مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ زید دل کو سنبھالے نارمل انداز میں وہاں موجود تھا۔ سودا کی مائیوں بڑی دھوم دھام سے ہو رہی تھی۔ لوگوں نے سودا کو خوبصورتی اور ساری ارینجمنٹ کو بہت سراہا تھا۔ زیادہ تر تنقید کا نشانہ اچھیا پکا مائیوں والا سوٹ بن رہا تھا۔ ناپسندیدگی اور تنقیدی نگاہوں کی ماں اور بیٹی نے قطعی پرواہ کی تھی۔ اول تو ان کے تیز و ترار مزاج اور جھگڑالو عادت کے خوف سے ان کے پیٹ پیچھے ہی باتیں بنائی گئی تھیں، اور کچھ نڈر خواتین نے منہ پہ سوال کیا بھی کہ مائیوں پہ سفید سوٹ کس دلہن کو پہنتے نہیں دیکھا، تو فخر سے جواب ملا، میری بہو دیکھو کیسا چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، پیلے سوٹ پہ کسی لڑکی پر اتنا روپ دیکھا ہے پہلے کبھی؟ اور کہنے والے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے۔ جذب صوفیہ بھی بہت ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑے دل سے مائیوں کا غرارہ سوٹ بنوایا تھا۔ زرد غرارہ سوٹ پر
پر ہرا گوٹا کرن لگی تھی، ہرے دوپٹے پر ہرے و پیلے ملٹی شیڈ کی باریک دھنک بہار دکھا رہی تھی، مگر اچھی آپا اور چندا نے اس سوٹ کو رد کر دیا تھا اور اپنا لایا ہوا سوٹ اور فلاور جولری کو ہی اہمیت دی تھی۔ سودا اس میں بھی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ رسم کے موقع پر چندا زید کو بھی کھینچ لائی۔ آپ اتنے دور دور کیوں ہیں جناب؟ کیا ہماری بھابھی کا منہ میٹھا نہیں کروائیں گے؟ وہ کنفیوز کھڑے زید کو اسٹیج پر لے آئی اور سودا کے برابر میں صوفے پر بٹھا دیا۔ وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس کچھ گھبرایا سا وہ جازب نظر لگ رہا تھا، اس کے وجہ چہرے پر لمحے بھر کو بوکھلاہٹ طاری ہو گئی تھی۔ آپ بھول رہی ہیں چندا آپی، شاہ زیب بھی وہاں آ گیا۔ اس کی نگاہیں زید سے ہوتی ہوئی سودا کی طرف گئی تھی جو سرخ زردار دوپٹے میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سادہ کشادہ پیشانی پر پھولوں کی بندیاں بہار دکھا رہی تھی، سیاہ دراز پلکیں کومل آرزو پر لرز جاتی تھیں۔ حیا سے وہ پہلے ہی سمٹی بیٹھی تھی، مستعصد برابر میں براجمان زید کی موجودگی میں وہ حسب عادت نروس دکھائی دے رہی تھی۔ ارے کیا کہا تم نے؟ میں کیا بھول رہی ہوں؟ چندا چونک کر گویا ہوئی۔ زید بھائی کو آپ نے اس طرح لا کر بٹھایا ہے گویا یہی اصلی مالک ہے۔ سودا کے اصل مالک؟ بھلا کیا مقصد ہوا اس بات کا؟ چندا کے تیور بدلنے لگے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کیک واپس رکھ دیا۔ میاں یہ تم مذاق کر رہے ہو یا مذاق ہی مذاق میں بھانڈا پھوڑ رہے ہو؟ قریب موجود اچھی آپا بھی بیٹی کے قریب آ گئی۔ لمحے بھر میں مسرت و بھرے ماحول میں الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ کیسا بھانڈ؟ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ آنٹی؟ شاہ زیب حیرانی سے بولا۔ آپ شاہ زیب کی شوخ مزاجی کو جانتی ہیں، پھر بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اس نے ازراہ مذاق ایسی بات کہی ہے اور ایسے موقع پر ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی برا نہیں مانتا۔ پھر آپ تو اپنی ہیں۔ زمرد نے آگے بڑھ کر تحمل و نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑ کر سمجھایا۔ آئی ایم سوری آنٹی، شاہ زیب نے انہیں ہرٹ کیا ہے، میں معذرت کرتا ہوں اس کی طرف سے، وہ اسٹوپڈ ہے، پلیز معاف کر دیں اور اپنی رسمیں جاری رکھیں۔ زید ان کے قریب آ کر معذرت کرتا ہوا بولا، بات ایسی کوئی غصہ دکھانے والی نہ تھی جس پر آپ اتنی بتکی ہیں۔ اگر اس لڑکی کو مجھے بہو بنانا ہوتا تو ایک عرصے قبل یہ میری بہو بن چکی ہوتی اور آپ کو یہاں اوقات دکھانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ زرد سب ساڑی میں نک سک سے تیار عمرانہ وہاں آ کر گویا ہوئی۔ زید اس لڑکی کا مالک نہیں ہے، البتہ آپ کے دل میں کوئی چور ہے تو اس چور کو ضرور باہر نکالیں۔ میرے بیٹے پر تہمت لگانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے ٹھنڈے لہجے میں غضب کی آگ تھی جو ان ماں بیٹی کو بھڑکا گئی تھی۔ ممی سن رہی ہیں آپ کس طرح ہماری اوقات بتائی جا رہی ہے؟ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہو، ہماری اوقات بتائی جائے۔ چندا مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے چیخنے لگی۔ لمحوں میں کرسیوں پر بیٹھے مہمان وہاں جمع ہو گئے تھے۔ زید چلو یہاں سے، ان تھرڈ کلاس عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ عمرانہ زید کا بازو پکڑ کر وہاں سے لے جانا چاہتی تھی۔ مما پلیز بات سمجھنے کی کوشش کریں، آپ ابھی کہیں نہیں جائیں۔ خوب تماشا بنوا رہی ہو ہمارا صوفیہ، بہت عمدہ عزت افزائی کروا رہی ہو اپنی بیٹی کے سسرالیوں کی۔ واہ واہ! اچھی آپا کی پاٹدار آواز پورے ہال میں گونجنے لگی تھی۔ صوفیہ گمسم کھڑی رہ گئی تھی۔ رشتہ کرنے سے پہلے ہماری کلاس معلوم نہ کی، اب ہم تھرڈ کلاس دکھائی دے رہے ہیں۔ چلو بھائی چلو، اب میں یہاں رشتہ کرنے والی نہیں ہوں۔ اچھی آپا نے سارے آئے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے حکمیہ لہجے میں کہا، میرے بھائی کو لڑکیوں کی کمی نہیں، ابھی بھی دیکھنا اسی تاریخ پر شادی کر کے دکھائیں گے۔ میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک ہے۔ خوشی کی محفل کا تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ اچھی آپا اور چندا کسی کے بھی سمجھانے سے نہیں سمجھ رہی تھی۔ خاندان کی بزرگ خواتین ہر ممکن کوشش کر رہی تھیں۔ مؤنس اور مدثر صاحب وہاں آ گئے تھے۔ تھرڈ کلاس کہنے سے کوئی تھرڈ کلاس نہیں ہو جاتا۔ چاند کو کسی بھی نام سے پکاریں، چاند چاند ہی رہتا ہے۔ اچھی آپا، ہمارا آپ کا خاندان ایک ہے۔ مؤنس صاحب کے سمجھانے پہ ان کے مزاج درست ہوئے اور وہ پھر سے رسم میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں جہاں در جہاں دوسرا آسماں ہے، کہاں سے کہاں دوسرا آسماں۔ بے اما پھر رہے ہیں دلاسے کئی، ساحلوں پر بھی پھر رہے ہیں پیاسے کئی۔ ایک یقین کے عقب میں ہے کئی گماں دوسرا آسماں۔ تنویر سے ہونے والی تکرار نے اس کی طبیعت از حد مکدر کر دی تھی۔ ان کی دی جانے والی دھونس و دھمکی نے ان کی رگوں میں دوڑتے خون کو کھولا کر رکھ دیا تھا۔ جب انہیں رشتے کا پاس نہ تھا تو وہ کیوں کرے ان کے رویوں کو نظر انداز کرتا؟ اپنی ماں کے خاندان سے اسے کسی خیر خواہی کی کبھی کوئی توقع ہی ابس، سو وہ انہیں دو بدو جواب دیتا چلا گیا۔ کیونکہ اس وقت یوسف صاحب اور زرقا بیگم نے ان ماموں بھانجے کا معاملہ جان کر زیادہ مداخلت نہ کی تھی۔
اور ان کے جانے کے بعد وہ دونوں اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھا اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ پیار و محبت سے اسے سمجھاتے رہے تھے، دنیا کی اونچ نیچ، وقت کے تقاضے اور زندگی کی اہمیت کا احساس دلانے کی صحیح کرتے رہے تھے۔ پھر ساری رات اور سارا دن وہ اپنی ذات کو کھوجتا رہا تھا۔ اپنی خواہشوں کے محیط اندھیروں میں آرزوؤں کا دیا روشن کیا تو معلوم ہوا باہر سے صحرا اور بنجر دکھائی دینے والے من میں ہر سو ہریالی ہی ہریالی ہے، جہاں پر چاہت کے جھرنے بہہ رہے تھے اور محبت کے گل بھی کھل رہے تھے، اور یہ احساس اس کے اندر آسودگی و تراوٹ بھرتا چلا گیا تھا۔ اس عورت کی ذات سے نفرت اس قدر تھی، مگر ہر عورت سے نہیں۔ ہر عورت صرف اس کی ماں جیسی ہی نہیں ہوتی، عورت ماں جیسی بھی ہوتی ہے، جو ایک مرد کی بے وفائی کے باوجود اس کی بے رخی سہتے گزار دیتی ہے۔ اس کی چاہتوں کا محور صرف اور صرف ایک چہرہ تھا، چاندنی کے غبار کی مانند پرکیف و نشاط آمیز و دلربا چہرہ۔ پہلی بار اس کے لبوں پر جاندار زندگی سے بھرپور مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر قداور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگا، مگر یہ اس کا چہرہ نہ تھا، یہ کوئی اجنبی چہرہ نہ تھا، یہ چہرہ اس کے دل میں بسا تھا، دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا۔ لاکھ جتن و بہانوں کے باوجود وہ اس کے چہرے سے خود کو نہ بچا پایا تھا، اور آج وہ ہتھیار ڈال چکا تھا۔ انشرا، تم نے کہا تھا ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ وہ آئینہ دیکھتے ہوئے انشرا کے عکس کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ آف کورس بن سکتے ہیں، بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں، اس نے ڈھیروں پرفیوم خود پر چھڑکتے ہوئے زیر لب کہا، اور موبائل نکال کر انشرا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، دوسری طرف سے وہ خشک و سرد لہجے میں بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ اس دن اس نے دوستی کی آفر رد کی تھی اور جواباً لمبے لیکچر سے نوازا تھا۔ اب اس کی لہجے کی تلخی اس کے اپنے رویے کا ہی جواز تھی۔ وہ خاصا محظوظ ہوا۔ انشی، اس کا بھاری لہجہ مزید بھاری ہو گیا تھا۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ انشی، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم آؤ گی؟ آپ اور مجھ سے ملنا چاہیں گے؟ خیریت تو ہے؟ کہیں آپ نیند میں تو نہیں ہیں، یا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی ہوں؟ انشرا کا بناوٹ و طنز سے بھرپور لہجہ اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ نیند سے اب بیدار ہوا ہوں۔ تم نے اس دن کہا تھا تم فرینڈشپ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اسے منانے کی صحیح کرنے لگا تھا۔ کہا تو تھا۔ وہ شدید حیرانی کا شکار ہوئی۔ میں نے بہت سوچا کہ تمہاری دوستی کی آفر قبول کر لینی چاہیے۔ اسے سخت مشکل لگ رہا تھا اس قسم کی گفتگو کرنا، پر دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اپنی بے قید زندگی کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اوہ ریئلی؟ اس بار اس کے لہجے میں 100% طنز سمٹ آیا تھا۔ میں گلٹی ہوں اپنی ایٹیٹیوڈ پر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مرد اور عورت کی دوستی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ بس جذبوں میں کھوٹ نہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جواباً دوسری طرف سے لائن کاٹ دی گئی تھی۔ ارے لائن کیوں ڈسکنیکٹ کر دی تم نے؟ کچھ دیر قبل تو یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی کہ عاکف اور بابر کے جانے کے بعد کس طرح سے نوفل سے رابطہ کرو گی۔ اب اللہ نے تمہاری سن لی ہے اور اسے خود ہی رابطہ کرنے کی توفیق دی ہے، بلکہ وہ دوستی کا بھی خواہاں ہے، تو تم نے حاتم طائی کی خبر پر لات مارتے ہوئے کیا سخاوت دکھائی ہے؟ چند گھنٹے قبل ہی تو وہ سوگ منا رہی تھی اپنے انتقام کے ادھورا رہ جانے پر، اور پھر بالکل ہی غیر متوقع طور پر نوفل کی طرف سے آنے والی کال نے دونوں کو ہی سحر زدہ کر دیا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اسکرین پر چمکتے نوفل کے نام کو دیکھتی رہی تھی۔ بالی، یہ سچ مچ نوفل کی کال ہے یا مجھے دھوکا ہوا ہے؟ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ دیکھو کال آ گئی نوفل بھائی کی۔ وہ مسرت سے جھوم اٹھی۔ لیکن وہ کال کیوں کر رہا ہے؟ وہ دانتوں سے ہونٹ کو چل رہی تھی۔ بھائی اب اٹھا بھی لو، خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ بالی، اگر اس نے کوئی ایسی بات کی تو میں کس طرح بدلہ لوں گی، اور جب تک میں بدلہ نہیں لے سکوں گی سکون سے مر بھی نہیں سکتی۔ مرے تمہارے دشمن، وہ گھبرا کر بولی۔ اگر دشمن مر گئے تو میں بدلہ کس سے لوں گی ایڈیٹ؟ ان کی روحوں سے لے لینا پلیز۔ اب کال پک بھی کر لو، بالی نے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ لہجے میں کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی، ساتھ ہی لاؤڈ اسپیکر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اس کے باوجود بالی اس کے سر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر جوں بات بڑھتی گئی، دونوں
کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں. لہجہ جان بوجھ کر اس نے سخت و بے لچک رکھا تھا اور آخر میں بنا کوئی رسپانس دیے لائن کاٹ دی، جس پر بالی بھڑک رہی تھی. کیا کرنا چاہتی ہو تم آخر؟ بتاؤ تو صحیح مجھے. وہ شخص جتنا شاطر و عیار ہے میں جانتی ہوں. وہ کب کیا کر بیٹھے کچھ پتا نہیں چلتا. آج دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، کل نفرت سے جھٹک دے گا، کراہت سے تھوک دے گا. کچھ پتا نہیں چلتا. تمہیں جو کرنا ہے وہ کر کے جان چھڑاؤ نا. تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی عزت میں مبتلا ہوں. تمہیں سکون نہیں ملے گا تب تک میں بھی بے سکون رہوں گی. وہ آہستگی سے گویا ہوئی. بے فکر رہو، میں اسے انجام تک پہنچانے میں دیر نہیں لگاؤں گی. یہ دیر نہیں تو کیا ہے، تم خود ٹائم ویسٹ کر رہی ہو. اب تمہارا مطلب ہے پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی جھولی میں گر جاؤں؟ اینی ویز اتنی احمق تو تم بھی نہیں ہو کہ اس کی جھولی میں گر جاؤ. ایک کال پر ہی میں بھاگی بھاگی چلی گئی تو اس کے لیے لوٹ کا مال ثابت ہوں گی، اور لوٹ کے مال کی کون قدر کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، انہیں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہو. جو کرنا ہے جلدی کرنا. مجھے ماسی کے ارادے ذرا گڑبڑ لگ رہے ہیں. کمرہ بند کیے نامعلوم کس کس سے خفیہ باتیں چل رہی ہیں آج کل ان کی. اوف، یہ نانو بھی نہ سکون سے بیٹھتی ہیں نہ بیٹھنے دیتی ہیں. لاریب، کچھ سوچا ہے میں نے آپ کی شادی کے متعلق؟ سامیہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی. لاریب نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا. آپ کو رہ رہ کر میری شادی کا خیال کیوں آنے لگا ہے؟ اس لیے کہ آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، اور ہر ماں کی طرح میری بھی تمنا ہے کہ آپ کی شادی ہو، جان سی بہو گھر میں آئے اور آپ کو پوتوں کو کھلانے کا موقع ملے. واٹ ربش، آپ بھی مڈل کلاس عورتوں کی طرح سوچتی ہیں. وہ ان کی بات کاٹ کر منہ بنا کر گویا ہوا. ماں کسی بھی کلاس سے بلونگ کرتی ہو، خواہشیں ایک جیسی ہوتی ہیں. پھر آپ نے کیا سوچا ہے میری شادی کے متعلق؟ وہ جوس پیتے ہوئے خاصے اچھے موڈ میں گفتگو کر رہا تھا. نوفل کی کوشش سے ان کے تعلقات بحال ہو گئے تھے اور اس نے اذہان کے ساتھ آفس بھی جانا شروع کر دیا تھا. سامیہ اس کی چیک بک اسے واپس دے چکی تھی. لڑکی پسند کر لی ہے میں نے، دیکھتے ہیں اب آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں. کون ہے وہ لڑکی؟ وہ ہمتن گوش ہو گیا. آپ کی جانی پہچانی ہے. وہ معنی خیری سے بولی. میری جانی پہچانی ہے؟ اس کی نگاہوں میں کئی چہرے ابھرے. گیس کریں. بہت اچھی فرینڈ شپ ہے آپ کی. سوری ماما، میں گیس نہیں کر پاؤں گا. آپ جانتی ہیں میری گرل فرینڈز کی تعداد بے حساب ہے. وہ ہار مانتا ہوا گویا ہوا. ساریہ آپ کی نگاہوں میں نہیں آئی کیا؟ ساریہ؟ اسے شدید اچھو لگا. ارے سنبھل کر بیٹا. وہ اس کی پشت تھپکنے لگی. آپ کو ساریہ پسند آئی ہے؟ کچھ جانتی بھی ہیں اس کے بارے میں؟ وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا ٹشو سے چھلک جانے والا جوس صاف کرتے ہوئے بولا. جانتی ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں. اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے. آپ شہوانہ کی بات کر رہے ہیں؟ تو اسے چھوٹ اکرما نے دی تھی. اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا تھا. ہم بھی اس خاندان کی بہویں ہیں، مگر آزادی و مختاری دینے سے قبل ہمیں ہماری لمٹس بھی بتا دی گئی تھیں، جنہیں ہم نے کبھی کراس نہیں کیا اور کبھی ضرورت بھی محسوس نہیں کی. مجھے شہوانہ آنٹی کے میٹر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں ساریہ کی بات کر رہا ہوں. وہ نوفل کو پسند کرتی ہے، مرتی ہے اس پر، معلوم ہے مجھے، لیکن نوفل ساریہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ سب جانتی ہیں آپ، پھر بھی ساریہ کو بہو بنانا چاہتی ہیں. امیزنگ. میں ایسی کسی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں جو پہلے سے کسی دوسرے مرد سے محبت کرتی ہو؟ اس کے انداز میں سخت خفگی تھی. آپ نے بھی تو گرلز کے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے، پھر ساریہ پر اعتراض کیوں؟ لبرل ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ماما، میری خواہش یہی ہے کہ میری لائف پارٹنر جو لڑکی بنے وہ اتنی پاکیزہ ہو کہ ہواؤں نے بھی اسے نہ چھوا ہو. یہ سب کتابی باتیں ہیں لاریب، جو کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں. اگر آپ کو میری شادی کرنی ہے تو ایسی ہی لڑکی سے کرنی ہوگی، وگرنہ آپ کی خواہش صرف حسرت ہی رہے گی. یہ بہت عجیب شرط رکھ دی ہے آپ نے. ہمارے حلقہ احباب میں کوئی ایسی انچوئی لڑکی ملنے والی نہیں ہے. وہ بڑبڑا کر رہ گئی تھی. جہاں آرا کے اعصاب پر برکھا بیگم آصف بن کر سوار ہو گئی تھیں اور اس کا ساتھ دیتا ہوا سراج ان کی سب سے بڑی شکست کا سبب بن رہا تھا. وہی مثال تھی، آج کا دوست کل کا دشمن، اور وہ بدترین دشمن ثابت ہو رہا تھا. سراج ان کے تمام داؤ پیچ سے واقف تھا، سو برکھا کے ہارنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا. اسے سوچنے کا وقت دیا اور وقت گویا پنکھ لگا کے اڑنے لگا. وہ روز کال کر کے گزرتے وقت کی یاد دہانی کروا رہی تھی، اور جہاں آرا ماں سوائے دانت پیسنے کے کچھ نہ کر سکتی تھی، پھر اسی تگودو میں جب ہر سمت سے راستے بند دکھائی دے رہے تھے، ان کے ذہن میں سائرہ خانم کی تصویر جاگزی ہوئی تھی، اور ان کی وہی حالت ہو گئی تھی گویا مرتے کو زندگی مل گئی تھی. سائرہ خانم اور برکھا کسی وقت میں ایک ہی جگہ ہوا کرتی تھی. پھر سائرہ کسی جاگیردار کو بھاگ گئیں
اور وہ اس کام سے تائب ہو کر شریفانہ زندگی گزارنے لگی تھی۔ برکھا کی نظر کب سے اس جاگیردار پر تھی۔ پہلے تو برکھا اس دکھ میں ہی گھلنے لگی کہ وہ اس آدمی کی منظور نظر نہ بن سکی تھی۔ پھر یہ آگ اس وقت علاوہ بنی جب سائرہ کو اس جاگیردار کے خاندان میں عزت و پذیرائی ملی۔ وہ سوچ رہی تھی سائرہ بہت جلد لوٹ کر آ جائے گی، مگر وہ نہیں آئی۔ سال پر سال بیتتے چلے گئے، ان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی جوان ہو گئی، اور اس دوران برکھا نے بہت کوشش کی کہ اس جاگیردار کو دام میں پھنسائے، اور ناکامی کی صورت میں اس نے بھی مزہ چکھانے کا عہد کر لیا، اور ایک دن کالج سے اس کی بیٹی کو اغوا کروا کر فروخت کر ڈالا تھا، اور اس لڑکی نے بلڈنگ سے کود کر اپنی جان دے دی تھی۔ تب برکھا اپنی جان بچانے کی خاطر کہیں روپوش ہو گئی تھی، اور سائرہ خانم اپنی فیملی کے ہمراہ پاکستان سے کسی دوسرے ملک شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ کہاں گئی تھی کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس بات کو گزرے طویل عرصہ گزر گیا تھا، 40-42 سال کا لمبا عرصہ۔ ان کا دل کہتا تھا وہ جہاں بھی گئی ہوں گی اب واپس پاکستان آ گئی ہوں گی۔ اس حوالے سے انہوں نے کئی جگہ پر کالز کی تھی۔ ایک کال کامیاب ہو گئی تھی جہاں سے معلوم ہوا سائرہ خانم واپس آ گئی ہیں، لیکن اس سے اتنی آسانی سے ملنا ممکن نہ تھا۔ وہ کوٹھے سے جاتے ہوئے ساری کشتیاں جلا کر گئی تھیں۔ برکھا کے بھیانک طرز عمل نے ان جیسوں کا رستہ بالکل ہی بند کر دیا تھا، مگر وہ جہاں آ رہا تھی، آخری سانس تک دشمن سے مقابلہ کرنے کا عزم و حوصلہ رکھنے والی ناقابل تسخیر عورت، ہر رکاوٹ عبور کر کے وہ سائرہ سے ملنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری مرحوم بیٹی کا نام تم نہ لیتی تو میں تمہیں اس دہلیز پر قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ صبح کے غم کو بھلانے کے لیے ایک عمر میں دیار غیر میں گزار کر آئی ہوں، اور تم نے آتے ہی میرے زخموں سے کھرن نوچ لیا ہے۔ وہ جہاں آرا سے سخت لہجے میں گویا ہوئی۔ مروتاً اسے بیٹھنے کا بھی نہ کہا تھا۔ ان کے لہجے میں بڑی نفرت و بیزاری تھی۔ میں جانتی ہوں تمہارے درد کو، تبھی صبح کے دشمن کی خبر لے کر آئی ہوں۔ تم مجھے غلط نہیں سمجھو، میرا ارادہ غلط ہرگز نہیں ہے۔ برکھا کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ بری طرح چونکی۔ بیٹھو نا پلیز۔ سخت لہجے میں اب لجاجت سمٹ آئی تھی۔ ہاں، اسی برکھا کی بات کر رہی ہوں جس نے اپنا نام بدل کر ممتاز رکھ لیا ہے۔ بہت اونچی اڑان ہو گئی ہے اس کمینے کی۔ پیارے میاں حیرت سے ماں اور چندہ کی باتیں سننے میں مشغول تھیں۔ وہاں سے آنے کے بعد بڑھ چڑھ کر اسے بتا رہی تھیں۔ باتیں کیا تھیں، جھوٹ کا پلندہ تھیں۔ پھر ان کا انداز بیان بڑا غضب کا تھا۔ چندہ تمہیں کیا ضرورت تھی سودا کو زید کے برابر میں بٹھانے کی؟ آفٹر آل وہ جگہ صرف میری ہے۔ وہ بھنا کر بولا۔ میں نے بھائی سمجھ کر بٹھایا تھا کہ وہ بھی اپنی بہن کا منہ میٹھا کروا لیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا وہ سودا کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے یہ میری ملکیت ہے، لاکھ پیارے میاں کی بن جائے میری ہی رہے گی۔ میں ہوتا تو سالے کا ہاتھ توڑ دیتا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ زید ایسی منافقت دکھائے گا۔ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے، حالانکہ میری شادی کروانے میں اس نے ہی زیادہ مدد کی ہے۔ سودا کی ماما کو راضی کرنے کے لیے میں اسی کے پاس گیا تھا۔ کل تک میں اس سے بات کرتا رہا ہوں۔ ماں اور بہن کے درمیان بیٹھے پیارے میاں گویا آگ کے دریا میں ڈوبے بھر بھر جل رہے تھے۔ دھواں ہر سمت دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب دکھاوا تھا، اپنی اترن وہ تمہارے حصے میں ڈال رہا ہے، اور تم ہر وقت سودا کے علاوہ کسی اور کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے ممی۔ زید کا دل کالا ہو سکتا ہے مگر سودا کا کردار کسی بھی طرح قابل گرفت نہیں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ سودا پر اٹھی انگلی برداشت نہ کر سکا تھا۔ ارے مجھے معلوم تھا تم کہاں ماننے والے ہو۔ میری اور چندہ کی باتوں کو قصور تمہارا بھی نہیں۔ صوفیہ تو شروع سے ہی جادوگرنی ہے۔ پہلے میرے بھائی کو بھی اسی طرح جادو کر کے اپنے بس میں کیا تھا، اور اب ایسا ہی وار اس نے تم پر بھی کیا ہے کہ تمہیں ہر طرف اس کی اچھائی دکھائی دے رہی ہے، اور وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہ رہی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی شفقت و محبت سے کہہ رہی تھی، بتاؤ ذرا، مجھے سودا سے کئی ماہ منگنی رہی، اور اس درمیان اس نے کبھی تم سے کوئی بات کی؟ فون پر کبھی رابطہ کیا؟ چندہ نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کتنی بار اس نے کوشش کی تھی کہ سودا سے بات کرے، وہ ساتھ گھومے پھریں، ڈنر پر جائیں۔ وہ ان جگہوں پر ساتھ تو کیا جاتی، سرے سے بات کرنے کی ہی خلاف تھی۔ پھر کئی بار اس نے زید سے سفارش کی، اور بات منوانے کے بجائے ہر بار اس نے بھی ڈپٹ کر یہی کہا کہ ان کے خاندان میں شادی سے پہلے منگیتر کے ساتھ گھومنے کا رواج نہیں ہے، شادی کے بعد لے جانا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ جواب دو۔ اس نے کبھی بات نہیں کی نا تم سے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تب وہ چٹک کر بولی، اس نے ہم سے بھی کبھی سیدھے منہ بات نہیں کی ہے۔ آج کل لڑکیاں تو
سسرالیوں کے آگے پیچھے بھج بھج جاتی ہیں، ایک لمحہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی ہیں، اور سودا جہاں ہمیں دیکھا چھپاک سے کچن یا اپنے روم میں گھس جاتی تھی، جیسے ہماری کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ چندا میری بچی بار بار مجھے کہتی رہی، دال میں کچھ کالا ہے ممی۔ میں سودا کو بھائی کی آخری نشانی سمجھ کر اس بات سے کان سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہی۔ کیا پتا تھا ایسا تماشا بن جائے گا ہمارا، اور زید سے چھوٹے شاہزیب نے کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف صاف کہہ دیا، سودا کا مالک تو زید ہے۔ آپ نے اس کا منہ نہیں توڑ دیا ممی؟ مارے غصے جنون کے اس کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا، غم و غصے کا ایک طوفان اس کے اندر بپھرا ہوا تھا۔ میں کیا منہ توڑتی، اتنے رشتہ داروں میں تماشا بن کر نگاہیں کہاں اٹھا سکتی تھی میں؟ پھر رہی صحیح کسر عمرانہ نے یہ کہہ کر پوری کر دی کہ ہم تھرڈ کلاس عورتیں ہیں۔ وہ منہ بسور کر گویا ہوئی، وہ لوگ ایسے گرے ہوئے اور گھٹیا ہوں گے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ ان لوگوں کی اصلیت ہے۔ وہ بری طرح بدظن و بدگمان ہو گیا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ دیکھا چندا کس طرح سودا کی محبت کا بھوت بھگایا ہے۔ تمہیں بہت فکر تھی نا وہ گھر آ کر مجھے نکلوا دے گی، اور دیکھو وہ گھر میں آئی بھی نہیں اور پیارے میاں کے دل سے اتر گئی۔ اب وہ ہماری کنیز بن کر رہے گی۔ مان گئی ممی، اسے کہتے ہیں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ بار بار فون کرنے کا مقصد کیا ہے آپ کا نوفل صاحب؟ موبائل اٹھائے اس نے خفگی سے پوچھا۔ ایک ملاقات کی ریکویسٹ کی ہے۔ لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ آپ کی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو چکی ہے۔ دروازے پر اس وقت تک دستک دینی چاہیے جب تک وہ کھل نہ جائے۔ تمہاری ہاں تک میں دستک دیتا رہوں گا۔ ایکسکیوز می، یہ سیل فون ہے، دروازہ نہیں۔ بند دروازے پر بھی حاضر ہو سکتا ہوں اگر اجازت دو۔ اس نے لب و لہجہ بھینچ کر ہنسی روکی، ساتھ کھڑی بالی نے وکٹری کا نشان بنایا۔ یہ کوئی نیا طریقہ ہے مجھے پریشان کرنے کا؟ کیا تم پریشان ہو رہی ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں ہونا چاہیے، وہ سنبھل کر بولی۔ نہیں، اطمینان سے جواب ملا۔ نوفل صاحب، اس نے کہنا چاہا کہ وہ فوراً کہنے لگا، صاحب نہیں، جسٹ کال می نوفل۔ صاحب کیوں نہیں؟ یہ تو ادب کے زمرے میں آتا ہے۔ صاحب مجھے میرے سرونٹس کہتے ہیں اور تم میری سرونٹ نہیں ہو۔ عجیب منطق تھی اس کی۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ دوسری طرف نوفل کو اس کی یہ ہنسی بڑی دلاویز لگی، ہر قسم کی ریاء و مکر سے پاک۔ تم ہنس رہی ہو، حالانکہ دل رونے کو چاہ رہا ہے۔ دل رونے کو کیوں چاہ رہا ہے بھلا؟ کیا صرف سرونٹ ہی صاحب پکارتے ہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو صاحب کہتے ہیں، وہ سرونٹ ہو جاتے ہیں؟ اس کے لبوں پر دل فریب مسکان تھی۔ کل تک وہ وقت کی ستم ظریفی اور ناانصافی کی بات کرتی انشرا پر اچانک تقدیر مہربان ہو گئی تھی، اور وہ پرعزم تھی کہ ڈوبتی نیا پار لگا دے گی۔ میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں اور تم بات کو کس پہلو سے جانچنے لگی ہو؟ حد ہوتی ہے یار۔ کس نے کہا اتنی گہرائی میں جانے کو؟ وہ خاصے محظوظ انداز میں ہنسا، بہت دھیمی و مختصر سی ہنسی، اور بے حد اجلی و شفاف، جیسے کسی ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے۔ اس کے دل پر ایک انجانا بوجھ آن گرا تھا۔ پھر اس سے بات نہ ہو سکی، لائن کاٹ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ پہلی بار اس کی ہنسی سنی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ اس کے بھاری لہجے کی نرمی و حلاوت ظاہر کر رہی تھی وہ اپنے گزشتہ رویوں پر دل سے پشیمان ہے، اور جب یہ پشیمانی کسی اور جذبے میں ڈھل جائے تو وہ پھر کس طرح اس کی اصلیت کو برداشت کر سکے گا؟ مرے گا تو نہیں، شاید وہ زندہ بھی نہیں رہ پائے گا۔ جب دل مر جائے تو پھر ہر جذبہ مر جاتا ہے۔ یہی سوچ رہی ہو نا تم کہ کس دل سے اس کی ہنسی کو نوحے میں بدل سکتی ہو؟ وہ تو تمہاری سچائی جان کر بھی خود کو تمہارے انتقام کی بھیٹ خوشی خوشی دے دیں گے۔ تم اب فیصلہ کر چکی ہو، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو ایک بار۔ بالی کو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹنے والی نہیں ہے۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ کل رات ہونے والی بدمزگی نے ماحول میں تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ مدثر اور مونس صاحب کی ذہانت اور بردباری سے معاملہ سنبھل گیا تھا۔ پھر کھانے کا بڑا حصہ لے جاتے ہوئے ان ماں اور بیٹی کے پھولے ہوئے چہروں کی ہوا غائب ہو گئی تھی۔ کھانا شاہزیب دے کر آیا تھا، ساتھ اپنے مذاق پر ہونے والے ہنگامے پر معذرت کر لی تھی۔ عمرانہ اپنے رویے پر قطعی شرمندہ نہ تھیں۔ وہ ویسے ہی عروسہ کی آمد پر ضبط کرنے کے باوجود کہیں نہ کہیں بھرے جام کی مانند چھلک پڑتی تھی۔ عروسہ نے مائیوں کی تقریب میں کچھ دیر ہی شرکت کی تھی۔ وہ آج کل گردے کے درد میں مبتلا تھیں۔ کمزوری اور تکلیف کے باعث کچھ دیر ہی وہاں بیٹھی تھیں۔ پہلی بار وہ سسرال آئی تھی، زبردست پذیرائی ملی تھی۔ صوفیہ، زمرد، بوا اور دلہن بنی سودا نے بہت عزت دی تھی۔ اگر کوئی نہ ملا تھا تو وہ عمرانہ اور مائدہ تھیں، جو ان کی آمد پر وہاں سے چلی گئی تھیں،
اور پھر ان کی موجودگی تک وہ دور دور ہی رہی تھی۔ ہمت تو ان کی بھی نہ ہوئی تھی عمرانہ کی جانب دیکھنے کی۔ ان کی خوبصورتی اور حسن کا احساس، اپنی کمزوری یہاں آ کر بے حد محسوس ہو رہی تھی، خاص طور پر اس وقت جب انہوں نے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے حیرت و تعجب دیکھا تھا اور وہ بجھ گئی تھیں۔ عمرانہ زمرد اور مونس کے کہنے پر رضوانہ کو کاٹ دے آئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کے درمیان ہونے والی جب خلش کا کسی کو پتہ چلے۔ رضوانہ گھر میں تنہا ہی تھیں، عمرانہ کو دیکھ کر خوش ہوئی تھیں، مگر عمرانہ کھڑے کھڑے ہی کاٹ تھما کر چلی آئی تھیں اور بھرم رضوانہ اور بیٹیوں کو بھی رکھنا تھا، سو وہ سودا کے مائیوں کی تقریب میں نہیں آئی تھیں، لیکن نکاح اور رخصتی میں شامل ہونے کا ان کا پورا ارادہ تھا۔ زید نے موقع پاتے ہی شاہ زیب کی خوب کلاس لی تھی کہ اس کی لاؤبالی حرکت کے باعث معاملہ بگڑنے لگا تھا۔ مائیوں مہندی کے موقع پر اس سے زیادہ بڑے بڑے مذاق ہو جاتے ہیں اور کوئی مائنڈ نہیں کرتا، اور وہ اچھی آپا تو اپنے نام کی الٹ ہیں بالکل۔ ان کا نام میں نے بڑی آپا اور چندا کا نام اماوس کی رات رکھا ہے۔ بکواس مت کرو، فضول بولنا بند کرو، آج نکاح ہے، اور اپنی زبان بند رکھنا، بلکہ رخصتی تک ان لوگوں سے دور ہی رہنا تم۔ میں نے پھپھو جان کو زبان دی ہے کہ ہر کام بہترین ہوگا، اور تم نے پہلے ہی کام میں مجھے شرمندہ کروا دیا۔ بھائی وہ اماوس کی رات اور بڑی آپا کسی اور ہی ارادوں سے آئی تھیں، وہ چاہتی ہی یہی تھیں کہ کوئی بات ملے اور وہ تماشا کریں۔ تم نے موقع دے دیا اور اب اور نہیں موقع دو گے تم۔ وہ وارننگ دیتا ہوا بولا۔ اوکے باس، جو آپ کا حکم وہی ہوگا۔ وہ شوق ہوا۔ مان صوفیہ وہاں چلی آئیں، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ جب سے سودا مائیوں بیٹھی تھی ان کی آنکھیں خشک ہی نہ ہوتی تھیں۔ خیریت ہے پھپھو، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ دونوں ہی ان کی طرف بڑھے اور زید کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ جذباتی لمحہ تھا بہت، دونوں کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ بڑا جذباتی لمحہ تھا، دونوں کچھ نہ کہہ سکے تھے۔ کل رات سے میں بے سکون ہوں، نہ جانے وہاں میری بچی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ کل ان ماں بیٹی کے تیوروں نے سب بتا دیا ہے کہ میرے سودا کے ساتھ وہاں کیسا برتاؤ ہونے والا ہے۔ وہ ان کے تسلی دلاسوں کے جواب میں گویا ہوئیں۔ آپ وسوسوں کا شکار مت ہوں پھپھو جان، ان کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کی طرف انگلی بھی اٹھا سکیں۔ میں خبرگیری رکھوں گا۔ سب سے زیادہ اعتبار مجھے پیارے پر ہے، وہ سودا کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے؟ زید انہیں بازو کے سہارے میں لیے کھڑا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، میرے دل کو قرار نہیں آ رہا۔ نکاح میں دیر ہی کتنی ہے، ان کے آنے کا انتظار ہے، اور پھر سودا ہمیشہ کے لیے پرائی ہو جائے گی۔ مجھے لگ رہا ہے میرا فیصلہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ کہیں میں اپنی بچی کو کنویں میں تو دھکا نہیں دے رہی ہوں؟ ان کے انداز میں کچھ ہذیانی پن نمایاں تھا۔ تبھی ان کے پیچھے آنے والی بوا نے سرزنش کی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو صوفیہ؟ ہوش کے ناخن لو، نکاح ہونے والا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ کل سے سودا کا بھی رو رو کر برا حال ہے، اب وہ ایسی باتیں سنے گی تو کیا گزرے گی اس پر؟ سودا کیوں رو رہی ہے بوا؟ اس کے دل کی بات شاہ زیب کہہ گیا۔ پرائی ہونے جا رہی ہے، ہر لڑکی کو میکے سے دوری پر رونا آتا ہے، اور تم اللہ پر توکل رکھو صوفیہ، وہ بہت بہتر کرنے والا ہے۔ اب ایسی کوئی بات منہ سے نہیں نکالنا، ہماری جگ ہسائی ہوگی۔ بوا انہیں تام کر وہاں سے لے گئیں۔ زید اس سے مخاطب ہوا۔ دیکھا تم اپنے مذاق کا انجام، پھپھو کس قدر پریشان ہو گئی ہیں۔ آئی ایم سوری بھائی، میں بہت شرمندہ ہوں، وہ آہستگی سے بولا۔ نکاح کی تقریب کا اہتمام گھر کے ہال روم میں ہی کیا گیا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد نکاح کا اہتمام تھا، اور نماز کی ادائیگی کے بعد سب لوگ آ چکے تھے۔ شاہ زیب مولوی صاحب کو بھی لے آیا تھا۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، سب کو دلہن میاں کا انتظار تھا۔ دن سمٹتا جا رہا ہے، اچھی آپا ہیں کہ آنے کا نام نہیں لے رہی، اور سارے فون بھی بند جا رہے ہیں ان کے گھر کے۔ زمرد نے کہا، ارے کیا گھر کا فون بھی بند ہے؟ میں پیارے میاں کو کر رہا ہوں کال، ان کا فون بھی آف آ رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے فون ایک ساتھ ہی بند ہیں، وہ بھی اتنے اہم دن پر؟ مونس صاحب پریشان ہو کر گویا ہوئے۔ یہی شکایت صوفیہ اور مدثر بھی کرتے وہاں آئے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی بھی ہے تو انہیں کسی اور ذریعے سے ہم سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، پھر اتنی دیر لگانے کا مقصد کیا ہے؟ انہیں بہت پہلے چلا آنا چاہیے تھا۔ ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کسی سے کانٹیکٹ کریں۔ رفتہ تقریباً سبھی لوگ وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ گھر کے سب افراد ہی ان لوگوں کو کالز کر رہے تھے، مگر سب کو ایک ہی جواب مل رہا تھا، پاور آف۔ عصر کا وقت ختم ہونے کو تھا اور پیارے میاں کی آمد کے کوئی آثار نہ تھے۔ ڈیڈی، میں پیارے میاں کے گھر جا کر دیکھتا ہوں، شاہ زیب رسٹ واچ دیکھتا ہوا بولا۔ جائیں، معلوم کر کے آئیں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ مدثر صاحب کی اجازت پاتے ہی وہ چلا گیا۔ سب کے چہرے
تفکر و پریشانی سے بجھے ہوئے تھے۔ مہمانوں میں چے منگویاں ہونے لگیں۔ صوفیہ زمرد کا سہارا لیے بیٹھی تھیں۔ ماحول میں ایک خاموشی سی تھی، ایک پراسراریت جو طوفان کے آنے سے قبل ہر سو چھا جاتی ہے۔ جو جہاں تھا وہیں بیٹھا دروازے کی سمت تک رہا تھا۔ نکاح خواں بھی پہلو بدلنے لگے تھے اور زید کی نگاہیں سفید پڑتے چہرے والی صوفیہ پھوپھو پر تھیں۔ شاہ زیب آ گیا تھا۔ شکستہ قدموں اور لڑکھڑاتی زبان سے اس نے پیارے میاں کے فیملی سمیت ملک سے فرار ہونے کی خبر سنائی تھی۔